أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المحكم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال علي بن محمد النقي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن امام ہادی علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کے عنوان سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کروں گا۔ امام علیہ السلام نے اس دنیا کو بازار سے تشبیہ دی ہے، سوق سے تشبیہ دی ہے، اور اس بازار میں دو گروہ ہوں گے، اور ایک گروہ اس بازار سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نفع لینے والوں میں سے ہوگا، اور دوسرا گروہ اسی بازار سے نقصان اٹھانے والا اور خسارے میں ہوگا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں: الدنیا سوق، آگاہ رہو کہ یقیناً یہ دنیا ایک بازار ہے، ربح فیہا قوم، اس میں ایک گروہ کامیاب اور نفع لینے والا ہوگا، اور ایک دوسرا گروہ وخسر آخرون، اور ایک گروہ اس میں سے خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ سامعین محترم، یہ وہ کون سے گروہ ہوں گے جو اس میں نفع لینے والے ہوں گے، کامیاب رہیں گے، اور وہ کون سے گروہ ہوں گے، اور وہ کون سا گروہ ہوگا جو اس میں خسارے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا؟ جس نے اس دنیا کو ایک گزرگاہ کی نگاہ سے دیکھا، ایک پل کی نگاہ سے دیکھا، جس نے اس دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ سمجھا، جس نے اس دنیا کی حقیقت کو درک کر لی، وہ گروہ کامیاب ہوگا۔ اور جس نے اس دنیا کو ابدیت سمجھا، جس نے اس دنیا کی ہمیشگی سمجھا، جس نے اس دنیا کی رنگینیوں میں جو گم ہو گیا، جو اس دنیا کی حقیقت کو درک نہیں کر سکا، جو اس دنیا کے بعد سوال و جواب ہوں گے، قیامت کے حوالے سے وہ غافل رہا، وہ اس دنیا میں، اس بازار دنیا میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ان دو گروہ کو سمجھنے کے لیے، اس دو گروہ کو خوبصورت طریقے سے بیان کرنے کے لیے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب روح الحیات، ایک بہترین کتاب ہے اخلاقیات کی، ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اس میں ان دو گروہ کو مجسم کر کے ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے بیان کی ہیں۔ ان دو گروہ کی مثال یوں ہے: ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہو کے جا رہے ہیں، ایک جزیرے میں پہنچتے ہیں، تو وہ ملاح، وہ کشتی چلانے والا ان کو وہاں اتارتا ہے، اور اس نصیحت کے ساتھ، اس تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ اس جزیرے پہ میں اتار رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ہمارا یہ سفر بڑا طولانی سفر ہے، لمبا سفر ہے، اور اس میں زیادہ راہ تم نے خود تیار کرنا ہے، اور اس جزیرے میں تمام نعمات، تمام سہولیات جو تم چاہتے ہو وہ یہاں موجود ہے، وہاں سے تم اپنی ضرورت کے مطابق تم اکٹھا کرو۔ جب جانے کا وقت ہوگا
تو میں سیٹی بجاؤں گا, میں تمہیں بلاؤں گا, اس وقت حاضر ہو جاؤ. اور سفر کو ادامہ دیتے ہیں اور آگے ہم چلتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے افراد کو یہ کشتی چلانے والا وہاں اتار دیتا ہے. وہ جزیرہ بہت خوبصورت, اور ساتھ ساتھ اس جزیرے میں تمام نعمات الہی وہاں موجود ہوتے ہیں, تمام پھل فروٹ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس میں ایک گروہ اس ملاح اور اس کشتی چلانے والے کی نصیحت ان کے ذہن میں ہوتی ہے. وہ سفر ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا ہے, اور وہ ہمیشہ اس سفر کو ذہن میں رکھ کے تیاری شروع کرتے ہیں, اور زیادہ راہ کی جمع آوری میں لگتے ہیں. مختلف فروٹ کو, مختلف اچھی چیزوں کو جمع کرنے کی سعی کرتے ہیں, اور ہمیشہ یہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جمع کریں. لیکن ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے, اس جزیرے کی خوبصورتی اور اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے, اس ملاح کی اس نصیحت کو بھول بیٹھتا ہے, اور اس خوبصورتی میں محو ہو جاتا ہے, اور وہاں کے جو نعمات سے کھیل رہا ہوتا ہے, اور اسے جمع کرنے کی اصلاً فکر نہیں ہوتی ہے. مختلف پھلوں کو وہ چکتے ہوئے گھومتا ہے, اور آج کے الفاظ میں اگر بیان کرے تو خوبصورت مناظر میں سیلفیاں لیتے ہوئے وہ اپنا ٹائم گزارتا ہے. لیکن جب وہ کشتی چلانے والا, جب وہ ملاح سیٹی بجاتا ہے, تو وہ سارے جمع ہو کے اس کے پاس پہنچتے ہیں. پہنچ کے جنہوں نے شروع سے ہی اس سفر کو ذہن میں رکھا تھا, اس ملاح کی نصیحتوں کو ذہن میں رکھا تھا, جنہوں نے زیادہ راہ جمع کیا تھا, وہ سارے خوشی خوشی سے اس کے پاس آتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں. لیکن ایک گروہ فریاد کرنے لگتا ہے, انتہائی پریشان ہوتا ہے, اور اس ملاح سے وہ دعا کرتے ہیں اور اس سے پکارتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ مہلت دے دیں, ابھی تک ہم نے کچھ جمع نہیں کیا ہے, ابھی تک ہمارے ہاتھ خالی ہیں. تو وہ ملاح اسے کہتا ہے, میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا, اب تمہیں کوئی اور مزید وقت نہیں دیا جائے گا. تو لہٰذا یہ گروہ انتہائی پریشانی کی حالت میں, انتہائی اضطراب کی صورت میں وہ اس کشتی میں سوار ہونے پہ مجبور ہوتا ہے. تو علامہ نے اس بازار دنیا کو, بازار دنیا میں نفع پانے والے اور خسارہ پانے والے ان دو گروہوں کو خوبصورت طریقے سے یہاں مجسم کیا ہے. یہ کشتی کے یہ افراد کی مثال حضرت انسان کی مثال ہے, اس دنیا میں دنیا کے لوگوں کی مثال ہے, اور یہ جزیرہ یہ دنیا ہے, اور یہ سیٹی بجانا اور یہ بلانا یہ موت کی گھنٹی ہے, یہ موت کا بلانا ہے. جب آ جاتی ہے, جب موت کا فرشتہ, جب حکم الہی جب اسے ملتا ہے, تو لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, یہ موت میں نہ ذرہ برابر اس میں آگے امکان ہے نہ اس سے پہلے امکان ہے. یعنی وقت مقرر میں اس نے اپنی جان کو دینا اس کی مجبوری ہے, اور قبضہ روح کرنے والا فرشتہ اس سے قبضہ روح کرتا ہے. تو اس دو گروہ میں سے وہ پہلا گروہ جو متقین کا گروہ ہے, جو صاحبان عقل کا گروہ ہے, وہ دنیا کو آخرت کے لیے کھیتی سمجھ کے زیادہ راہ کے فکر میں رہتا ہے, اس کو منزل نہیں سمجھتا بلکہ گزرگاہ سمجھ کے, اس کو پل سمجھ کے آخرت کے لیے ہمیشہ زیادہ راہ تیار کرنے کے فکر میں رہتا ہے, ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے زیادہ سے زیادہ راہ تیار کریں. لیکن ایک گروہ اس دنیا کو مذاق سمجھتا ہے, اس دنیا کو شہوات پورا کرنے کی جگہ سمجھتا ہے, اس میں لطف اندوزی کی جگہ سمجھتا ہے, اس میں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے اور آخرت کو بلا بیٹھتا ہے, تو وہ خسارے میں ہوگا. امام ہادی علیہ السلام نے انہی دو گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون, یہ دنیا ایک بازار ہے, یہ ایک مارکیٹ ہے, اس دنیا میں ایک گروہ ایسا ہوگا وہ ہمیشہ نفع میں ہوگا, وہ فائدہ پانے والوں میں سے ہوگا, اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا, جو اس دنیا کو اس نے کھیل کود سمجھا اور اس دنیا کو اس نے اپنے شہوانی کاموں پر صرف کیا,
اور آئے مجیدہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی، انہی دو گروہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ایک گروہ اس دنیا کو لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، اس دنیاوی زندگی کو وہ سوائے لہو و لعب کے کچھ نہیں سمجھتے۔ اور ایک وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن صاحبان تقوی جو تقوی کے مالک ہیں وہ اس دنیا کو منزلگاہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو دائمی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں، آخرت کو کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک پل سے زیادہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ قیامت کی تیاری، ہمیشہ زاد راہ کی تیاری میں رہتے ہیں، جس کی بنا پہ یہ صاحبان تقوی کے لیے بہترین زاد راہ تیار کرتے ہیں، اور یہ حقیقت میں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ تو خداوند عالمین اس آیت میں ان دو گروہ کو مجسم کر کے اور ان دو گروہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک گروہ جو دنیا کو سوائے لہو و لعب کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے، وہ نقصان میں ہیں، اور ایک وہ گروہ ہے جو اسے دنیا کو زاد راہ جمع کرنے کی جگہ سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے ہیں۔ وہی لوگ صاحبان تقوی، صاحبان عقل ہیں، وہی ہمیشہ کامیاب و کامراد رہتے ہیں۔ اور امام ہادی علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ اس دنیا بازار میں دو گروہ کامیاب ہیں، دو گروہ ہیں، ان میں سے ایک گروہ کامیاب ہیں جو آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کے اس سے اس زاد راہ تیار کرتے ہیں، اور ایک گروہ اس کو آخرت کو بلا کر اس دنیا کو لطف اندوزی اور لہو لعب میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، تیرے عظمت و جلالت کا واسطہ، امام ہادی علیہ السلام کی اس روایت کو ہم ہمیشہ ہمارے سامنے رکھ کے آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔